الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی جو ہمارا اس سے پہلے والا ایپیسوڈ تھا 5 منٹ کا مدرسہ، اس میں ہم نے بتایا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ کون ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ لیکن آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ ہے قوم لوط پر اللہ کا عذاب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو، اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا نا 2 بستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اہل صدوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش و نافرمان اور گنہگار تھے۔ ان کا فعل کیا تھا؟ بدفعلی ان کی کیا تھی؟ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہیلا بہانے کر کے لوٹ لینا، بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ یعنی یہ اتنے بڑے سرکش ہو گئے تھے، اتنے بڑی اللہ سے انہوں نے بغاوت کر لی تھی کہ بندہ جو ہے نا اگر ایک گناہ بھی کر لیتا ہے تو گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، اور آدمی ایک بدفعلی کر لیتا ہے، یہ بدفعلی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر شرمندگی بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر ندامت بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے آج کے ٹائم میں کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہوں اور جو ہے نا بندہ اس کے اوپر ہنستا ہو، یعنی رونے کے بجائے اس کے اوپر ہنستا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بے شرم ہے، بے غیرت ہے، بے حیا ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ ہم یہی تعبیر کرتے نا۔ ایسے ہی اس سے بھی بڑے سرکش اور نافرمان لوگ تھے جو کیا کرتے تھے؟ عورتوں کے بجائے مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، مردوں سے گندے کام کرتے تھے اور اس پر ٹھیٹے مارتے تھے، اور کھلم کھلا مجلسیں لگی ہوتی تھی ان میں بے حیائی کرتے تھے۔ یعنی آج کے ٹائم پہ ہم جو ہے نا چھپے چوری بے حیائی کرتے ہیں یا اور کوئی گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ کھلم کھلا مجلس میں بیٹھ کر یہ بے حیائی کرتے اور ایسے گناہ کرتے تھے۔ مطلب اب یہ کہہ لیجئے کہ یہ گناہ کرنا یہ کوئی ان کی عادت نہیں تھی، اب یہ ان کی فطرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، یعنی جو ہے نبی بنا کر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو ان کے لیے بھیجا کہ بھائی ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت بھی فرمائی، اور کہا بھائی اللہ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا۔ مگر یہ اتنے بے غیرت تھے، اتنے گزرے ہوئے آدمی تھے، اتنے کم وقت تھے، یعنی جو بھی لفظ استعمال کریں وہ ان کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی ذات کے لیے بڑے کم ہیں، ان کم وقتوں کے لیے۔ مگر ان کی دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یعنی جو ہے نا یہ انہوں نے نصیحتیں کریں کہ اللہ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی، اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گناہوں سے باز رہنے کے لیے کہا، اب یہ باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے، مذاق اڑاتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں، ایمان والوں کو لے کر صغر نامی بستی میں چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار سخت چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر زور طریقے سے پٹک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا گیا، تہس کر دیا گیا، نہس کر دیا گیا۔ زمین کے اندر ان کو جو ہے نا کیا پتہ لگا نہیں۔ ایسا اللہ کا عذاب آتا ہے جب قومیں جو ہے نا اللہ سے بغاوت کرنے پر آ جاتی ہیں، جب کوئی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں وہ ان سے الٹا بغاوت کرنے لگے، ان کو مارنے لگے، ان کو بھگانے لگے، اپنی ضد پکڑ لے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو اپنے ملک سے باہر کرنے لگے، ان سے باہر کرنے لگے، تو پھر اللہ نے ایسے عذاب کے فرشتے بھیج دیے جو کیا کرا انہوں نے کیا کرا، ایک بھیانک، اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بچا کچا اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے نا قوم سمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، کیا سرکشی کری تھی انہوں نے اپنے پیغمبروں سے۔ وہی قوم لوط والے بھی تھے، تو اللہ نے پھر جو ہے نا کیسا ان کے اوپر عذاب نازل کرا۔ یہ قوم لوط پر آج کا یہ عذاب تھا۔ تو نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، درختوں کے پتوں کے فائدے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا فرمائے،
جن پر بے شمار پتے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پتے ہمارے لیے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں، زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی۔ سوچیں، اگر یہ اللہ اپنی قدرت سے اگر یہ پتوں میں ان صلاحیت کو نہ پیدا کرتے، زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں نہ پیدا کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ان پتوں کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یار یہ کتنی زبردست اللہ کی قدرت ہے نا، کہ اللہ نے یار کیسی چیزیں بنا دی انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان نکمہ ہے کہ اس کا جو ہے نا اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے نا کیسے کس لیے بنائی ہے۔ یعنی پتوں کو دیکھیے آپ، ابھی ہم لوگوں نے پتے پڑھے نا، اس کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ اب یہ پتا کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے صحت مند آکسیجن بناتے ہیں، زہریلی گیس کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بہترین ہوا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے اندر قدرت رکھی ہے کہ فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی ہے تو یہ اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اب اگر سوچیں یہ اگر اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی پتوں کے اندر یہ زہریلی گیس، تو آج ہمارا بھی جینا دشوار ہو جاتا، ہم بھی آج بہت سی بیماریوں سے دوچار ہوتے، پریشان ہوتے۔ تو یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ تو نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، غریب اور مسکین سے ملاقات کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسلمین سے ملاقات فرماتے ہیں، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے، ان کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، 3 اہم خصلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ نمبر 1 کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، نمبر 3 غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ جس بندے کے اندر بھی اگر یہ 3 عادتیں ہوں گی، 3 خصلتیں ہوں گی، اللہ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے، اس کو اپنی رحمت سے نہیں نکلنے دیں گے اللہ۔ کیا ہے؟ کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر اپنا رعب دکھائیں، دبدبہ دکھائیں، نہیں، اس کے ساتھ نرمی ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ہمارے اندر اس سے بہترین سلوک ہونا چاہیے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ مہربانی ہونی چاہیے۔ آج والدین کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور نمبر 3 غلاموں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ فی الحال ہمارے پاس کوئی غلام اس وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے جو نوکر ہوتے ہیں، ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ورکر ہوتے ہیں، امپلائی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایک طریقے سے آج کی ڈیٹ میں غلام ہی ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کرا کریں، اور احسان کرنا بھی چاہیے لوگوں کو۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، قیامت کے دن سب سے بدحال شخص، یعنی قیامت کے دن سب سے بدحال شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا، اور جب ان کے مقابل کے پاس آتا تو دوسری قسم کی بات کرتا۔ بہت اہم چیز ہے یار، آج کل یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے نا۔ قیامت کے دن سب سے بدحال شخص کون ہے؟ کہ فرمایا قیامت کے دن سب سے برے آدمی کو اس حال میں پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا تو اس کی بات کرتا، اور جب وہ ان کے مقابل کے پاس آتا تو دوسری قسم کی بات کرتا۔ یعنی کیا کہ جب ہم ادھر والوں کے پاس آتے تو ان کی تعریف کرنے لگتے، یعنی ان کی برائی کرنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اور جب ہم اس بندے کے ساتھ جاتے ہیں تو جناب ہم ان بندوں کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسا آدمی قیامت کے دن سب سے برے حال میں ہوگا۔ تو نمبر 7 دنیا کے بارے میں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی دنیا سے بیزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی نے کس طرح جو ہے نا اس امت کو سمجھانے کے لیے، اس امت کو بتانے کے لیے کیا مصیبتیں، کیا پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، لوگ آپ گزرے ہیں
کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کھا لو، انہوں نے کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ان کی فکر تھی، وہ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی ان کو پیٹ بھر کر انہوں نے کبھی نہیں کھائی، اور ہم بھنی ہوئی بکریاں کھا رہے ہیں۔ احسان کرو، اللہ کا شکر ادا کرا کرو کہ ہمارے نبی نے کس طرح جو ہے نا پریشانیاں اٹھائی ہیں، پیٹ بھر کھانا بھی جو کی روٹی سے نہیں کھایا، اور آج تو ہم کو جائیدادیں کھانے کے مل رہی ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ رہے ہیں ہم لوگوں کے، اس کے باوجود بھی ہمارے سینے، ہمارے دل فرعون کی طریقے سے دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور قارون ہمارے اندر کس طرح دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں جہنم کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے۔ قرآن کہتا ہے نا اذا القوا فیہا سمعوا، کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ایک خوفناک آواز سنیں گے، کیا ہے؟ لہا شہیقا وہی تفور، اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، جہنم کا غصہ کتنا سخت ہے کہ اس کی آواز کیسی، وہ ایسی بھڑک رہی ہوئے گی، کیا لہا شہیقا وہی تفور، اتنی خطرناک ہوگی کہ گویا وہ غصے کے مارے پھٹ رہی ہوگی۔ نمبر 9 طب نبی سے علاج، سفرجل یعنی پیر سے دل کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفرجل کھایا کرو۔ سفرجل کو ہندی میں ہم لوگ بولتے ہیں بہی، یہ کھایا کرو، یہ کیونکہ یہ دل کو راحت و قوت پہنچاتا ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کو حسن کو بڑھاتا بھی ہے۔ تو یار یہ سفرجل بھی یہ ایک پھل ہے جو کھانا چاہیے، بڑا اچھا پھل ہے جو بالکل انناس کی طریقے سے ہوتا ہے، امرود کی طریقے سے ہوتا ہے، اس کو کھانا چاہیے، جس کو انگلش میں ہم لوگ پیئر بھی بولتے ہیں۔ نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو، یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حساب۔ وہ خیر وہ آیت نہیں دھیان آ رہی ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے اچھے الفاظ میں ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے سلام کا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ویسے ہی الفاظ کہہ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہم سے حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا